بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے جس میں ہم امام حسین کی آخری رخصت اور شہادت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد نہ سرکار ہے، نہ دربار، نہ لشکر ہے، نہ علمدار۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو ننھی سی قبر میں دفن فرمانے کے بعد امام حسین تنہ تنہا خیام حرم کی طرف آئے اور اہل بیت سے رخصت ہوئے اور فرمایا: اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ، تم سب پر میرا آخری سلام ہو، یہ میری آخری رخصت ہے۔ اے بہنوں، اے بیبیوں، اے بیٹیوں، بس خدا حافظ و ناصر ہے اور وہی حامی و مددگار ہے۔ بہن زینب، دیکھنا، ہر مصیبت میں، ہر بلا میں خدا کو یاد رکھنا، اپنے رحیم و کریم خالق کو نہ بھولنا، عنان صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، راہ الہی میں ہر ایک رنج و مصیبت کو راحت سمجھتی رہنا۔ رسی سے ہاتھ بندھیں تو اف نہ کرنا، چادر چھینے تو غم نہ کرنا، اماں کے صبر اور بابا کے حلم کے جوہر دکھانا۔ نانا رسول تمہارے مددگار اور خدا تمہارا حامی ہے۔ ہاں، لٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور قید ہونے کے لیے کمروں کو کس لو، چادروں کو اچھی طرح اوڑھ لو، مکنوں کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اے بہن زینب، یہ یتیم بچے، یہ اسیران اہل بیت کا قافلہ بس تمہارے ساتھ ہے۔ بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین کو غش سے جگا دو، ہوشیار کر دو، اب طوق و زنجیر پہننے اور قید و اسیر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بیڑیاں پہننے اور کانٹوں پر پیدل چلنے کا زمانہ قریب ہے۔ اب جنگل کے کانٹوں بھرے راستے ہوں گے اور صحرا ہوگا، کبھی کوفہ و شام کے بازار ہوں گے اور خرقت کا ہجوم ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، ماں بہنوں کے ننگے سر ہوں گے، اونٹوں کی مہار ہوگی اور یہ بیمار زین العابدین ہوگا۔ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں شمر کے تازیانے ہوں گے اور ہمارا لاڈلا بیمار ہوگا۔ بس ہمارے بعد دنیا کے امام تم ہو۔ اے جان پدر، اس کشتی کی ملاحی اب تیری ذات پر ہے۔ دیکھنا، باپ کی محنت رائگاں نہ جانے پائے، عنان صبر و تحمل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ماں بہنوں کے قافلے کے ساتھ بیڑیاں پہنے، طوق ڈالے، ننگے پاؤں جاؤ، صبر و رضائے الہی کے جوہر دکھلاؤ، توحید کے خطبے پڑھو، ہدایت کے راستے بتاؤ۔ ہاں ہاں بیٹا، دیکھنا، بیڑی پہن کر سلسلہ صبر چھٹ نہ جائے۔ بس ہم راہ رضا سر سے قطع کرنے کو تیار ہیں اور تم اپنے پیروں سے طے کرنا۔ راہ الہی میں خاردار طوق کو پھولوں کا ہار سمجھنا اور عشق الہی میں لوہے کی تپتی بیڑیوں کو محبت خدا کی زنجیریں جاننا۔ اس کے بعد امام حسین نے پھٹے پرانے کپڑے منگائے، پوشاک کے نیچے پہنے اور اس پوشاک کو بھی جگہ جگہ سے چاک فرمایا۔ حضرت زینب نے سبب پوچھا تو بتایا کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ ظالم شقی میرا لباس بھی لوٹ لیں گے اور کپڑے بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، شاید یہ پھٹے پرانے کپڑے نیچے دیکھ کر چھوڑ دیں اور اس طرح شاید میری لاش عریاں ہونے سے بچ جائے۔ اس کے بعد بہن کو رخصت فرمایا، بیبیوں کو الوداع کہا۔ ماں کی کنیز حضرت فضہ جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا تھا ان کو بھی سلام کیا۔ 4 سال کی چھوٹی بچی حضرت سکینہ جو سینے پر سوتی تھیں ان کو آخری دفعہ اپنے سینے پر سلایا، ان کا منہ چوما اور فرمایا: بیٹی، خدا کے سپرد کیا۔ اس کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا، آپ باہر تشریف لائے۔ بہن زینب نے رکاب تھامی، آپ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کو روانہ ہو گئے۔ لشکر یزید جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، اصحاب باوفا اور بہادران بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں سے 30,000 سوار اور پیادے باقی رہ گئے تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو 30,000 دشمنوں سے لڑنا تھا۔ میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا: اے ظالموں، میرے قتل سے باز آؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو،
तुम जानते हो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मेरे बाबा अली साबिकुल इस्लाम हैं। मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा तुम्हारे नबी की बेटी हैं। और तुम जानते हो कि मेरे नाना रसूलुल्लाह ने मुझे और मेरे भाई हसन को सरदार जवानाने बहिश्त फरमाया है। अफसोस तुम कैसी बुरी कौम और कैसी बुरी उम्मत हो कि ना तुमको खुदा का खौफ है, ना रसूल से शर्म है। तुम अपने नबी की ज़ुर्रियत और अपने रसूल की आल का खून बहाते हो और मेरे खून नाहक पर आमादा होते हो। हालांकि ना मैंने किसी को कत्ल किया है, ना किसी का माल छीना है कि जिसके बदले में तुम मुझे कत्ल करो। मैं तो दुनिया से बेताल्लुक़ अपने नाना रसूल की कब्र पर मुजाविर बना बैठा था। तुमने मुझे हिदायत के लिए बुलाया और मुझे ना नाना की कब्र पर बैठने दिया, ना खुदा के घर में रहने दिया। सुनो, अब भी हो सकता है कि मुझे इसका मौका दे दो कि मैं नाना की कब्र पर जा बैठूं या खाने खुदा में पनाह ले लूं। इसके बाद आपने अतमाम हुज्जत के लिए उम्र साद को बुलाया और उससे फरमाया, तुम मेरे कत्ल से बाज आओ, मुझे पानी दे दो। अगर मंजूर ना हो तो फिर मेरे मुकाबले के लिए एक एक शख्स को भेजो। उसने जवाब दिया, आपकी तीसरी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और आपसे लड़ने के लिए एक एक शख्स मुकाबले पर आएगा। इसके बाद माहिदे के मुताबिक आपसे लड़ने के लिए लश्कर शाम से एक एक शख्स आने लगा। और आप जो कि 3 दिन के भूखे और प्यासे थे और शदीद सदमात उठा चुके थे, फिर भी आप एक एक करके सबको फना के घाट उतारने लगे। सबसे पहले जो शख्स मुकाबले के लिए निकला वो तमीम इब्ने कहतबा था। आपने उस पर बर्क रफ्तारी से हमला किया और उसे तबाह बर्बाद कर डाला। ये सिलसिले जंग थोड़ी देर जारी रहा और मुद्दत कलील में कुश्तों के पुश्ते लग गए और मकतूलीन की तादाद शुमार से बाहर हो गई। ये देखकर उमर साद ने लश्कर वालों को पुकार कर कहा कि क्या देखते हो, सब मिलकर एक ही दफ़ा हमला कर दो। ये अली का शेर है, इससे इनफरादी मुकाबले में कामयाबी नामुमकिन है। उमर साद की इस आवाज़ ने लश्कर के हौसले बुलंद किए और सब ने मिलकर यकबारी हमले का फैसला किया। उधर इमाम हुसैन लश्कर के मेमना और मैसरा को तबाह कर चुके थे। आपके पहले हमले में 1950 दुश्मन कत्ल हुए और मैदान तकरीबन खाली हो गया। अभी आप सुकून न लेने पाए थे कि 28,000 दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया। इस तादाद में 4,000 तीरंदाज भी थे। अब सूरत ये हो गई कि सवार, प्यादे और तीरंदाजों ने मुसलसल और मुतवातिर हमले शुरू कर दिए। इस मौके पर आपने जो शुजात के जौहर दिखलाए, इसके मुतालिक मौरखीन का कहना है कि सर कटने लगे, धड़ गिरने लगे और आसमान थर थराया, ज़मीन कांपी, सफ़ें उल्टी। इमाम हुसैन कभी मैसरा को लड़ते, कभी मेमना को तोड़ते, कभी कल्ब लश्कर में दर आते। शामी कट रहे थे, कूफी गिर रहे थे, लाशों के ढेर लग रहे थे। हमला करते हुए फौजियों को आप भगाते हुए नहर की तरफ पहुंच जाते थे। किताबों में मिलता है कि इमाम हुसैन दुश्मनों पर हमला करते थे तो लश्कर इस तरह से भागता था जिस तरह टिड्डियां मुंतशिर हो जाती हैं, और दुश्मनों को इस तरह काट कर फेंक देते थे जिस तरह तेज धार आले से खेती कटती है। गर्ज आपके अजीमुशान हमले की कोई ताप न ला पाता था। आप जिस जानिब भी हमला करते थे, गिरोह के गिरोह को खाक में मिला देते थे। मौरिख इब्ने असीर का बयान है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यौम आशूरा दाहिने और बाएं दोनों जानिब से घेर लिया गया तो आपने दाएं जानिब हमला करके सबको भगा दिया। फिर पलटकर बाएं जानिब हमला करते हुए आए तो सबको मारकर हटा दिया। खुदा की कसम, हुसैन से बढ़कर किसी शख्स को ऐसा कवी दिल, साबित कदम और बहादुर नहीं देखा गया जो शकिस्ता दिल भी हो, सदमा उठाता हुआ भी हो, बेटों, अजीजों और दोस्त अहबाब के दाग भी खाए हुए हों और फिर 3 दिन का प्यासा भी हो, फिर भी साबित कदम हो और बेजिगरी से लड़ता हो। बाखुदा दुश्मनों की फौज के सवार और प्यादे हुसैन के सामने इस तरह भागते थे जिस तरह भेड़ बकरियों के गले शेर के हमले से भागते हैं। हुसैन जंग कर रहे थे कि जनाब ज़ैनब खेमे से निकल आई और फरमाया, काश आसमान ज़मीन पर गिर पड़ता। ए उम्र साथ तू देख रहा है और अबू अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं। ये सुनकर उम्र साद मगरमच्छ के आंसू रो पड़ा और उसने मुंह फेर लिया। इमाम हुसैन इस वक्त खज का जुब्बा पहने हुए थे, सर पर अमामा बंधा हुआ था और वस्मा का खिसाब लगाए हुए थे। हुसैन ने घोड़े से गिरकर भी इसी तरह जंग फरमाई जिस तरह जंगजू बहादुर सवार जंग करते हैं, तीरों का मुकाबला करते हैं, हमलों को रोकते हैं और सवारों के पैरों पर हमले फरमाते थे और कहते थे, ए जालिमों, मेरे कत्ल पर तुमने एका कर लिया है,
قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنے گناہگار نہ ہوگے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے۔ اور سنو، وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں نبرد آزمائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخرکار جب امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تیروں سے مثل جسم ساہی ہو گیا اور آپ بے حد زخمی ہو گئے تو اپنے بہادر مقتولوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے بہادر شیروں، اٹھو اور حسین کی مدد کرو۔ بے شک تم نے بڑی مدد کی اور تم میری حمایت میں سر سے گزر گئے، اپنی جان سے بے نیاز ہو گئے۔ لیکن سنو، اب وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میری مدد کرو۔ لیکن افسوس، جان سے گزر جانے والے اور سر کو فدا کر دینے والے حیات ظاہری سے محروم کیسے مدد کرتے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی آواز پر جعفر جن نے لبیک کہی اور امداد کی درخواست کی۔ آپ نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں اور تمام حجت کے لیے صدائے مدد بلند کی ہے، ورنہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر فرشتوں نے بھی مدد کرنا چاہی، انہیں بھی جواب دے دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حسین کی آخری پکار پر کٹی ہوئی گردنوں سے بھی لبیک کی آواز آئی۔ حسین یک و تنہا بے یار و مددگار جلتی ہوئی زمین پر دشمنوں کے ہجوم میں کھڑے تھے۔ نانا رسول عربی کا امامہ جس کے پیچ کٹے ہوئے تھے خون میں بھرا ہوا تھا، آپ کے سر پہ تھا۔ پیراہن احمدی زیبتن تھا لیکن تیروں سے چھلنی اور خون سے رنگین تھا۔ دامن حضرت علی اکبر کے خون سے لال تھا۔ چہرہ انور حضرت علی اصغر کے لہو سے گلنار تھا۔ پیشانی مبارک سے خون ٹپک رہا تھا اور عباس کے غم سے کمر ٹوٹ چکی تھی۔ بدن زخموں سے چور، سینے سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پیاس سے کلیجہ پھونک رہا تھا۔ انصار کی لاشیں سامنے پڑی تھیں۔ برابر کا بیٹا کڑیل جوان شبیہ پیغمبر سینے پر برچی کھائے خون میں نہائے سو رہا تھا۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن خون کی مہندی لگائے عروس موت سے ہمکنار آرام کر رہا تھا۔ بہن کے لاڈلے اون و محمد داغ دے کر جا چکے تھے۔ لشکر کی زینت، بچوں کی ڈھارس، سکینہ کا سقہ، علی کا شیر قوت بازو، شان کٹائے عباس نہر کی ترائی میں پڑا تھا۔ 6 ماہ کی جان علی اصغر بھی تیر کی نظر ہو چکا تھا۔ خیام سے بھوکے پیاسے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں اور صدائیں آ رہی تھیں۔ بیواؤں کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں دل کو جلا رہی تھیں۔ لیکن اللہ رے حسین کا جذبہ قربانی، یہ عشق خدا کا متوالا، اسلام کا فریفتہ، صبر و رضا کا مجسمہ، یاد خدا میں محو اور مناجات میں مشغول ہوا۔ جیسے جیسے مصائب و آلام بڑھتے جاتے تھے، چہرہ شگفتہ ہوتا جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے، میرے پالنے والے، میں اپنی زندگی سے اس موت کو پسند کرتا ہوں جو تیری راہ میں ہو۔ میرے مولا، مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں اور اس قتل پر فخر کرتا ہوں جس میں تیرے دین کی نصرت کا راز مضمر ہو۔ اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں، میرے مالک، تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری محبت میں سب سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فقط تیرے دیدار کے شوق میں اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ مالک، اگر تیرے دیدار عشق میں میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف جھک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی کیونکہ صدائے آسمانی آ گئی تھی کہ اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ آپ کے ہاتھوں کا رکنا تھا کہ سارا لشکر مسلسل حملے پر آمادہ ہو گیا اور 40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کے وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ناگاہ ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد ابو الحتوف جعفی ملعون نے جبین اقدس پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور خون صاف کرنے کے لیے آپ اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک تیر سہ شعبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب لعین نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر زمین گرم پر آپ داہنے رخسار کے بل گر پڑے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور ورا ابن شریک لعین نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار ماری اور دوسرے ملعون نے داہنے طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان ابن انس نے حضرت کے ترقوع ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اسی نے ایک تیر حضرت کے گلوئے مبارک پر مارا۔ آپ شدید تکلیف میں اٹھ بیٹھے
آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار ماری اور ورا ابن شریک نے شانے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر لعین نے داہنے اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن ہوشہ نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینے مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس ابن ربی بڑھا۔ امام حسین نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں راشا پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا، یہ کام صرف مجھ سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین کے قریب آ کر سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ شمر کی شکل و قلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے، اے شمر، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور شمر نے آپ کے گلے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب خیمے سے نکل پڑی۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپ کپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے بعد عمر سعد نے خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین کی سربریدگی کے بعد آپ کا لباس ٹوٹا گیا۔ اخنس بن مرصد امامہ لے گیا۔ اسحاق ابن حشوہ قمیض اور پیراہن لے گیا۔ ایک اور ملعون ابجر بن کعب آپ کا پائے جامہ لے گیا۔ اسود بن خالد نالین لے گیا۔ عبداللہ بن اسید کلہ لے گیا۔ سجدل بن سلیم انگشتری لے گیا۔ قبیز بن اشہس پٹکا لے گیا۔ عمر بن سعد زرہ لے گیا۔ جمی بن خلق ازدی تلوار لے گیا۔ اللہ رے ظالم ایک کمر بند کے لیے جمال ملعون نے ہاتھ قطع کیا۔ ایک انگوٹھی کے لیے بجدل نے انگلی کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد دیگر شہداء کے سر کاٹے گئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے لیے عمر سعد نے لشکریوں کو حکم دیا۔ 10 افراد اس اہم جرم خدائی کے لیے تیار ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں: اسحاق بن ہویا، اخنس بن مرصد، حکیم بن طفیل، عمر بن صبیح، رجا بن منقذ، سالم بن خیسمہ، صالح بن وہب، وائز بن طاغم، ہانی بن مثبت، اسید بن مالک۔ تواریخ میں ہے کہ امام حسین کی لاش کو اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا کہ آپ کا سینہ اور آپ کی پشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب ان لوگوں نے چاہا کہ جسم کو اس طرح پامال کر دیں کہ بالکل ہی ناپید ہو جائے تو جنگل سے ایک شیر نکلا اور اس نے آپ کے جسم کو بچایا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد وہ مٹی جو رسول خدا مدینے میں ام سلمہ کو دے کر گئے تھے خون ہو گئی، اور رسول خدا ام سلمہ کے خواب میں مدینے پہنچے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بال بکھرائے ہوئے خاک سر پر ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میں ابھی ابھی حسین کے قتل گاہ میں تھا اور اپنی آنکھوں سے اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔